بھائی جان آپ پر بہت سختیاں آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دی ہے, اتنا ہی کوئی فارغ بیٹھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پہلے ہم اپنی کوتاہیوں کو تو دیکھیں. ایتھے سی ہفتہ کھانسی لگی نا تے سی کہنے بس میں پتہ نہیں کسی کا کی بگاڑتا ہے, میرے تے اتنی مصیبت آ گئی. بندہ سوچے جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ گھر ہی میرا نہیں ہے, آگے پیچھے بھی اب کچھ نہیں ہے, کیا کروں گا, یہ کیوں ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اچھا کام چل رہا تھا, لہریں بہریں تھی, ہر مہینے 5 لاکھ بچ رہا تھا, ایک دم نظر لگی, پتہ نہیں کیا ہوا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. آگ لگ گئی فیکٹری میں, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. جو پیسے کسی سے لینے تھے اب سب کے دینے ہیں, مقروض ہو گئے. تو اس موقع پہ بندے نے یہ شکوہ کر دیا, صدقہ بھی دیتا تھا, اچھے کام بھی کرتا تھا, پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 30واں سپارہ ہے, سورہ نمبر ہے 89, 1 کم 90, اس کو ہم 89 بھی کہتے ہیں. آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سا ذکر کیا ہے, جب ہم انسان کو چیک کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ فرماتا ہے ہم اس کو عزت دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ٹکٹ مل گیا, چودھری صاحب بن گئے, چیئرمین لگ گئے, کیا مل گئی, عزت مل گئی, اسی کمپنی کے مالک بن گئے, جو پراڈو چلاتا تھا اسی کا مالک بن گیا. اب اللہ نے دیکھنا ہے پراڈو سے جب اترے گا اس کا انداز تو نہیں کہ بدل گیا. پہلے اترتا تھا فوراً دروازہ کھولنے جاتا تھا, اب ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ ڈرائیور اتر کے کھولے گا. کئیوں سے اتنا بھی نہیں ہوتا. تو اب اللہ نے کیا فرمایا, عزت دوں گا کس لیے دی ہے, چیک کرنے کے لیے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اس کو کوئی نعمت دی یا عزت دی. نعمت کیا, اس کو بیٹا دے دیا. دعا مانگتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی, اللہ تیری مینوں اکھاں دے دے, آنکھیں مل گئی, اللہ مجھے سنائی ٹھیک نہیں دیتا, سننے کی قوت دے دے. دعا کرتا تھا, بڑی دعائیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو پتہ کیا کہتا ہے, جب عزت ملتی ہے اور نعمت ملتی ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہنا میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. کیا دی ہے جی, اللہ کا بڑا ہی شکر ہے, بڑا دیتا رب نے, سونے رب نے بڑا ہی دیتا ہے. یہ ان بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور پھر وہ نیکی کے کاموں میں اور اچھائی والے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے. پھر اللہ اسی آیت سے اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. یعنی پہلے یہ ذکر کیا, جب نعمتیں مل رہی ہوتی تو کہتے اللہ بہت اچھا ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے, اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے, اللہ نے مجھے بڑی عزتیں دی ہیں یار. کہ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے میں چیک کرنا. دیکھیں اللہ نے چیک بھی کرنا ہے. کیسے چیک کرنا ہے, اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ. اللہ فرماتا ہے اور جب اس کو آزمانے کے لیے, اب پھر بات وہی ہے, کون سی بات ہے, آزمائش ہے. فقدر علیہ رزقہ, اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے تم پر مصیبت بھیجتا ہوں, تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں. اچھا کام چل رہا تھا, لہریں بہریں تھی, ہر مہینے 5 لاکھ بچ رہا تھا, ایک دم نظر لگی, پتہ نہیں کیا ہوا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. آگ لگ گئی فیکٹری میں, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. جو پیسے کسی سے لینے تھے اب سب کے دینے ہیں, مقروض ہو گئے. تو اس موقع پہ بندے نے یہ شکوہ کر دیا, صدقہ بھی دیتا تھا, اچھے کام بھی کرتا تھا, پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو چیک کرنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, 15 ایئرز 15 سال تک, ایک روایت میں 18 سال تک
آپ ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں, اتنے سی ہفتہ کھانسی لگی نا تے سی کہنے بس میں پتہ نہیں کسی کا کی بگاڑتا ہے, میرے تے اتنی مصیبت آ گئی. بھائی جان آپ پر بہت سختیاں آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دی ہے. اتنا ہی کوئی فارغ بیٹھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پہلے ہم اپنی کوتاہیوں کو تو دیکھیں. میں نے بھی آگے کوتاہیاں بتانی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تمہارا رزق تنگ کر دیتا ہوں, نعمت روک لیتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آگے والی آیت میں بتایا ہے سورہ فجر میں بھی کہ جو تمہاری فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے, تمہاری گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے, تم بیمار ہو گئے ہو, ہارٹ کا تم نے آپریشن کروایا, اوتھے 15 لاکھ 20 لاکھ لگ گیا, ایک دم سے اتنی پریشانی ٹینشن مصیبت کیسے آ گئی؟ اب سنو, اللہ تعالیٰ اس سے آگے والی آیت میں فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. فرمایا یہ جو تمہارا رزق تنگ ہو گیا ہے, تم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو, فیکٹری سے آگ لگی, فیکٹری کا نقصان ہو گیا, کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے, اور تم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہو, یہ بیماری, یہ پیسے, اولاد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اولاد پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے, پتا چلا جس گھر میں رہ رہے ہوں وہ جگہ کسی نے 2 نمبری کی اپنے نام کروا لی, ہم کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. بندہ سوچے جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ گھر ہی میرا نہیں ہے, آگے پیچھے بھی اب کچھ نہیں ہے, کیا کروں گا, یہ کیوں ہے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہ سیلاب کیوں آ گئے ہیں, بارشیں کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, گندم جو ہے وہ کیوں ضائع ہونا شروع ہو گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں نا. کورونا آ گیا, سیلاب آ گیا, یہ نیا آ رہا ہے نا منکی پاکس, یہ ساری پریشانیاں یہ کیا ہے؟ یہ مصیبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کیوں ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. کس وجہ سے کہ تم کیا نہیں کرتے؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے. ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں نا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, شادی ہو, محفل ہو, ہماری محفل میں کون لوگ آتے ہیں؟ یتیم نہیں ہوتے, وہ مسکین بھی نہیں ہوتے, ہم ان کو بلاتے ہیں. یتیم مسکین باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی شاپر صاحب سانو ہی دے دیں گے. آپ خود ہی فیصلہ کر لو, ہم ولیمہ بھی کرتے ہیں, شادی بھی, سارا معاملات کرتے ہیں. فوتگی پہ بھی یہ جو کھانا بناتے ہیں, یہ غریبوں کا حق تھا جس سے میت کو فائدہ پہنچنا ہے, ادھر ہم خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جائز ہی نہیں ہے. اتنا یتیموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ جس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے مال میں سے اس کے باپ کے فوت ہونے پر کھانا پکاتے ہیں. سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بریانی کھاتے ہیں. اب تو بریانیاں پکاتے ہیں لوگ, اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہوا ہے اور بیٹی ہاتھ میں تھالی لے کے کھڑی ہے, گھروں میں جا رہی ہے کہ چاول لے لیں. یہ اسلام نہیں ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. آپ کو کسی نے اختیار ہی نہیں دیا کہ آپ یتیم کے مال میں سے کھانا پکائیں, اور پھر کھانا پکانا ہے تو بالی پکائیں گے, اور پھر وہ کھانا کن کو کھلانا ہے؟ کہ جو غریب ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو یار, اس بندے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, سانو بریانی دی پئی ہوئی. لوگوں کے تو نخرے نہیں ختم ہوتے, کہتے تھانوں تے پتہ ہے میں تو چاہ تو بغیر روٹی نہیں کھاتا, چاہ بھی بنا دو. تو یتیم کے ساتھ عزت والا معاملہ نہیں کیا جاتا, اس کو عزت نہیں دی جاتی. محفلوں میں, شادیوں میں اور دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, باہر آپ دیکھ لیں, موٹر سائیکل والی دکان پہ چلے جائیں, کٹنگ والی دکان پہ چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ذات کی گالی دیتے ہیں کہ بندہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا, تھپڑ مارتے ہیں. مجھے بتاؤ ایمانداری سے, میں جاؤں وہاں پر دکان پہ اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہو, وہ شخص کتنے ادب سے بات کرے گا؟ سر آئے یہاں پر بیٹھیں, صفائی بھی کرے گا, ٹیبل کی ادھر بٹھائے گا. اور وہ جو یتیم ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا, اس کو تھپڑ مارے گا, کہے گا جا جلدی سے صاحب کے لیے کچھ کھانے کے لیے, کیا کھانا ہے آپ نے؟ کٹنگ والی دکان پہ چلے, جلدی کر, یہ صاحب کے لیے صفائی کر, انہوں نے بیٹھ گئے. یہ ہم نے یتیم کی عزت, یہ دکانوں پہ آپ چلے جائیں ہوتے ہیں, اور ان سے تھوڑا سا بھی کام غلط ہو جائے, اب کوئی بھی بچہ ہے, بچہ ہوتا ہے, جان بوجھ کے کوئی بھی کام غلط نہیں کرنا چاہتا. یعنی استاد نے کہہ دیا تو 15 دی چابی لے گیا, اب وہ چابی 12 کی لے آیا, اس کو ایک زور سے تھپڑ لگائے گا. یہ دیکھیے میں نے چیزیں بتا رہا ہوں,
जोर से थप्पड़ लगाएगा, अंधा है तुझे नजर नहीं आता। तो ये हम सब से सवाल होना है, मुझसे आपसे, कि हम शादियों में तो 20-20 लाख 25-25 लाख चांद पे घूमना है और डीजे चलाना है और पटाखे चलाने हैं, तारे चलाने हैं, ये हम करते हैं ना इनमें पैसे खर्च। और उस यतीम को वहां पर काम के लिए छोड़ा हुआ है, उसके सर पर कोई हाथ नहीं फेर रहा, उसके पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं कर रहा, तो उधर सैलाब नहीं आना तो और क्या होना है। और कहां दूर जाते हैं बच्चे, स्कूल में क्या करते हैं, उसको पता है कि इसके अब्बू नहीं है, लड़ाई हो जाती है ना बच्चों में, तो मारने के बाद पता है बच्चे को तंज करते हैं, कहते वेखना जरा हूं इन्हें अपनी अम्मी को कल बुला लिया ना। बच्चे इस तरह करते हैं, इसने कल अपनी देखना मां को ले आएगा। अब खवातीन पूछती हैं, मर्द जरा पूछते कल सा मेरे बच्चे ਨੂੰ पता नहीं की होया एकदम, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ, ਸਕੂਲੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ नहीं दुखाया। ये भी चीजें पूछनी चाहिए, अगर दुखाया तो उससे माफी मांग। ये नहीं कि बेटा तू कारें जो भी स्कूल होगा तू टेंशन न ले, तेरा अबू देख लेगा, तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना अभी तक, तुझे कोई हाथ भी कैसे लगा देगा। और वो दोस्तों के साथ मिलके उसका मजाक बना रहे हैं, किसका? यतीम का। तो फिर बच्चे का दिन काम भी नहीं करना, उनको कोई पढ़ाई की समझ भी नहीं लगनी। अब आप उस बंदे से माफी नहीं मांगेंगे, नमाज ना पढ़ी अल्लाह से माफी मांगनी है, किसी का दिल दुखाया तो उस बंदे से माफी मांगनी है। और जो इस तरह के काम करते हैं ना, तो उनको इबादत में भी फिर सुकून हासिल नहीं होता। तो मुसीबतें किस लिए आती हैं? एक अभी जिक्र किया है, क्या? कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग जो है ना, इस तरफ से यतीम का माल भी खाते हैं, बाप दुनिया से चला गया, चचा ने कहा तो मेरे पुत्रा मर गया, अच्छा जी ਉਹਦੇ जिम्मे कोई जगह नहीं ना हैगी, तो फिर चचा ने नहीं कहना मेरे पुत्रा मर गया। ये देखा उसके पास तो बाप गाड़ियां छोड़ के गया, जगह है, आगे बढ़ेंगे, ये तो मेरे बेटों की तरह है। फिर पटवारी से मिलके 2 नंबर वकील भी करवाएंगे, सारे मामला करेंगे और जगह के 2 नंबर कागज बनवा लेंगे, सारी जगह खुद समेट लेंगे, या अगर उसको देंगे भी तो थोड़ी सी दे देंगे बस। और फिर कहां जा रहे हैं? हज करके आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और ये सारे गलत काम भी कर रहे हैं। वो ये